کہ ہم یہ تمام آداب جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں یا ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ آج کا بچہ ایک اچھا مکمل انسان بن کے آگے بڑھ سکے، کل وہ جوان ہو تو وہ ایک ایسا انسان ہو جس میں ہمیں فخر ہو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں بچوں کی اپ برنگنگ، یعنی کون سے آداب ہیں جو بچوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ آداب بچوں کو سکھا سکیں اور وہ عادات اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں، یا وہ آداب اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں کہ وہ معاشرے کے ایک اچھا فرد بن سکیں۔ وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ ایک ایسی عادت ہے جو اگین انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، خیر باہر بھی ہوگی، لیکن میں تو اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہوں، مجھے دوسروں سے کیا۔ کوشش کریں کہ دوسرے کے ساتھ سرکاسٹک نہ ہو۔ جب آپ سرکاسٹک ہوتے ہیں اور دوسروں کی فیلنگ کو ہرٹ کرتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سرکاسٹک ہوتے ہیں، دوسروں کی فیلنگ ہرٹ بھی کر رہتے ہیں، حالانکہ آپ کا کہنے کا مقصد وہ نہیں ہوتا، آپ ایسے ہی اس کی کسی بات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی کہیں بات سے آپ کوئی جوک کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا اس کی کسی شخصیت کی یا اس کے کسی باڈی کے حصے کی، ناک کی، منہ کی، کلر کی، بالوں کی، کسی چیز کی آپ اسے ایک جوک کریٹ کر رہے ہیں، آپ ایک مزاح کریٹ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس سے دوسرے کی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ کام کریں گے، یہ سب چیزیں، تو وہ گارنٹیڈ ہے کہ ان میں یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی۔ پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب چیزیں آپ جو سرکاسٹک ہونا ہے دوسروں کے ساتھ، یا دوسروں کو کسی فیلنگ کو ہرٹ کرنا ہے، یا دوسروں کی کسی عیب کو اس کے اندر سے ایک جوک کریٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے شکل دی ہے، یا اس کو جو یا اس طرح کی اور چیزیں، یا اس نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے، یا وہ غریب آدمی ہے، اس نے مہنگا ڈریس نہیں پہنا ہوا، تو یہ سب چیزیں، کسی بھی آپ چیز کا جوک بنائیں جس سے دوسرے کی فیلنگ ہرٹ ہو، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سب ٹھیک ہے، تو پھر وہ ساری زندگی وہ بھی وہی کام کرے گا جو آپ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں نے اپنے کسی ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھا باپ آپ بچے سے کوئی چیز پوچھتا ہے، تو بیٹا آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو 2 دفعہ یہ چیز بتائی، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ باپ نے کہا اس سے آگے کہ جب تم چھوٹے تھے نا، تو تم ایک چیز کو 100 دفعہ پوچھتے تھے، میں 100 دفعہ بڑے پیار سے تمہیں بتاتا تھا، تو میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا، تو میں نے صرف دوسری دفعہ تمہیں یہ بات پوچھی۔ لیکن اب ہمارے ہاں کوئی پیرنٹس بھی ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بچے کو کوئی چیز ایکسپلین کریں گے یا بتائیں گے تو وہ پہلی دفعہ ہی سمجھ جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو جو چیز بتا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں وہ فرسٹ ٹائم اس کو سمجھ جائے اور وہ ایز اٹ از سمجھ جائے جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس کو آپ اس اینگل سے نہ لیں، اس کو آپ پرسنل نہ لیں، بلکہ بچوں کے ساتھ تھوڑا پیشنس سے، صبر سے کام لیں اور ان کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں۔ ان کو چیز کو ہو سکتا ہے آپ کو بار بار بتانا پڑے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم پک کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ پک کرتے ہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ پک کرتے ہیں، ایج کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے۔ تو وہ چیز آپ اس پہ آپ کو غصہ کرنے کی یا بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ آپ کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا۔ اسی طرح چونکہ ہم مسلمان ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑیں۔ جب آپ ان کے سامنے ایگزامپل چھوڑیں، بجائے دیکھیں زبردستی تو آپ نماز شاید اس کے ایک دفعہ ڈانٹ کے مار کے پڑھا لیں گے تو وہ شاید نماز وہ والی نماز کنٹینیو نہ کر سکے، لیکن جب وہ آپ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھے گا اور آپ کے بیہیویئر کو دیکھے گا
تو شیور انف اگر وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کی اس عادت کو جو آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اس کو فالو کرنا شروع کرے گا، اور جب وہ خود شروع کرے گا تو وہ پھر کبھی چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کو وہ دل سے قبول کر کے اس کو وہ شروع کرے گا۔ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ پیرنٹس بہت کیئرنگ ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں، اور رسپانسو بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ بہت کنٹرولنگ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ڈیمانڈنگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ چار چیزیں یعنی کیئرنگ بھی ہوتے ہیں، رسپانسو بھی ہوتے ہیں، کنٹرولنگ بھی ہوتے ہیں، اور ڈیمانڈنگ بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو ان چاروں عادات ہیں اس کے اوپر بہت ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو یعنی باپ کو اور والدہ کو دونوں کو ان چاروں چیزوں کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ڈیمانڈنگ، اب آپ باروں بار دیکھیے کہ کیئرنگ ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب آپ بچوں کے اوپر بہت زیادہ کیئرنگ ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ پھر اس کو بار بار ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایسا نہ کرو، ایسے کرو گے تو گر جائے گا، ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کیئرنگ ہے بہت زیادہ۔ کیئرنگ ہونا تو اچھی بات ہے کہ آپ بچوں کی کیئر کر رہے ہیں، تو لیکن ان کو ضرورت سے زیادہ ہر چیز کے اوپر ان کی ٹوکنا اور یہ شو کرنا کہ آپ بہت زیادہ کیئرنگ ہیں یا بہت زیادہ آپ رسپانسو ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو کنٹرول کریں، ہر چیز پہ کنٹرول کریں، اتنا کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، ایسے نہ کھاؤ، وہاں نہ بیٹھو، ادھر نہ بیٹھو، ایسے نہ جاؤ، ادھر نہ دوڑو، ادھر نہ دوڑو، ایسے دوڑو، ویسے دوڑو۔ تو یہ سب چیزیں آپ ان کی ہر عادت کو آپ کنٹرول کریں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اوپر کہا، ایک بات پہلے بھی میں نے عرض کر چکا ہوں کہ کچھ چیزوں کو آپ اوور لک بھی کریں اور ان کو سیکھنے دیں اس کے اوپر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی صاحب تمہارے نمبر جو ہے نا وہ 95% آنے چاہیے، بات دیکھو نا میں اتنی فیس دے رہا ہوں تو کس لیے دے رہا ہوں گا اگر تم نے 95% نہیں لینے؟ نہیں یار 95 ہے تو کچھ بھی نہیں، 98 کیوں نہیں ہے، 5 نمبر کیوں کٹ گئے آپ کے؟ ٹھیک ہے، بس اس طرح کی چیزیں کہ آپ بچوں سے اس قدر آپ کی عادت اس قدر ڈیمانڈنگ ہو ہر ایونیو کے اوپر، پڑھائی میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی، تو وہ بھی کوئی بچوں کی پرسنالٹی پہ کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتی۔ چیزوں کو ایک خاص بیلنس کی حد تک رہنا چاہیے اور ایک خاص لمٹ میں رہنا چاہیے۔ جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو بہت اگریسو اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر بچے کی پرسنالٹی کے اوپر ایک منفی اثر چھوڑتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگا پھر بچہ یہی سمجھے گا کہ یہ کسی بات پہ خوشی نہیں ہوتے۔ جب آپ بہت زیادہ کیئرنگ ہوگے، ہر چیز پہ ٹوکیں گے، وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں مجھے یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں کیا کروں، ادھر جاؤں نہ کیا کروں، کیسے کروں، یہ ہر دفعہ مجھے کنٹرول ہی کرتے رہتے ہیں، میں کیا کروں۔ تو یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں رہ کے ایک حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ بری لگے گی۔ اور دوسرا یہ نہ ہو کہ جیسے باپ اگر بہت سخت ہے تو ماں اتنی ہی لیننٹ ہے، تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں دونوں ماں کو اور باپ کو دونوں کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے، ایک ہی طرح بچوں کو ٹریٹ کریں اور ایک ہی طرح ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور ڈیفینیٹلی تربیت اچھی ہی کرنی چاہیے، بری تو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی ایک عادت باپ کے نزدیک تو بری ہے اور ماں کے نزدیک وہ اچھی ہے، اور باپ ایک اس میں چیز کچھ اس کو کسی حد تک اس کو جانے کی اجازت دے رہا ہے، اور یعنی باپ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ خیر ہے وہ تم پاس بھی ہو جاؤ کافی ہے، اور ماں کہہ رہی نہیں 98% تک نمبر نہیں لینے۔ تو دونوں مختلف باتیں نہ کریں، جو بھی کرنا ہے مشورے سے ایک ہی پیج پہ رہ کے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کریں تو وہ بہتر ہوگا۔ ایک چیز اور دیکھیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ماں باپ بچوں کو چیزیں دے دیتے ہیں، کچھ ڈرائنگز دے دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی اور چیزیں، تو وہ جیسی
ایک لائن کی ایک ٹریسنگ ہوئی ہے وہ دے دی, کیٹ کی دے دی, ڈاگ کی دے دی, اور کسی شخص کی دے دی, تصویر لائنوں میں تصویر بنی ہوئی قائد اعظم کی, اور بچے کو کہہ دیا کہ اس کو ٹریس کرو. اچھا وہ بچے نے اوپر رکھ کے وہ لائنیں مار کے اس کو ٹریس کر دیا اور اس کو بنا دیا. یہ جو عادت ہے نا چیزوں کو کاپی کرنے کی, یہ ایک بہت بری عادت ہے جو ہم بچوں میں کریٹ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو کاپی کریں, اس کی چیز کاپی کر لو, اس کی چیز کاپی کر لو. جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں اکثر بچے نوٹس کاپی کرتے ہیں. حالانکہ فرض کریں ایک بچے نے نوٹس بنائے ہیں تو اس نے نوٹس کہاں سے بنائے؟ اس نے پہلے بک پڑھی اور اس بک میں سے اس نے پڑھ کے اس میں سے نوٹس بنائے. تو باقی جو موسٹلی بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے نوٹس کاپی کر رہے ہوتے ہیں, فوٹو کاپی کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے بنا لیا, محنت کر لی, ہم اس کو کاپی کر لیں. یہ جو کاپی کرنے کی عادت ہے نا, یہ آپ کی اس جستجو کو جس میں تخلیق ہے, جس میں کریٹیوٹی ہے, اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. آپ اس طرف سوچتے نہیں, آپ ایک بڑی آرام طلب طبیعت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کیا کرا مل جائے گا تو بس ٹھیک ہے. خود نہیں کریٹ کریں گے, آپ بچے کو کریٹو بنانے کی کوشش کریں کہ وہ خود بنائے, خود چیز کو سمجھے اور خود اس کو بنائے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر فرض کریں ایک وہ لائن کی تصویر ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس لائن کو اتنا اچھا سکیچ نہ کر سکے اپنے ہاتھ سے, لیکن آج نہیں کل نہیں پرسوں کرے گا. لیکن جب وہ کرے گا تو پھر وہ جو کرے گا وہ آپ دیکھیے گا وہ کیا کرے گا. اسی طرح بچوں میں جب آپ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اور پھر اس کتاب پڑھنے کے بعد اگر وہ نوٹس بنائے گا تو وہ ایک اور چیز ہوگی, کیونکہ وہ سمجھ کے کر رہا ہوگا. یہ جا کہ آپ اسے ہاتھ سے خود نوٹس بنا کے دے دیں اور یہ لے جاؤ اور جا کے امتحان میں لکھ دینا, یا وہ کسی دوست کے نوٹس کاپی کر رہا ہو. تو کاپی کرنے کی جو عادت ہے بچوں میں, اس کو کوشش کریں وہ ختم ہو اور کریٹ کرنے کی عادت ان میں ڈالیں. ایک اور آخری بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ ممکن ہے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کو اس کو پازیٹیو سینس میں نہیں لیتے, یعنی آپ لاکھ کوشش کرتے ہیں, بچہ آپ کی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہیں جی کہ آپ کمیونیکیٹ کریں, بچہ تو سنتا ہی نہیں میری, میں کیا کروں. یہ ممکن ہے, یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے نہیں سنتے, بٹ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, ان سے بات چیت کریں, مکالمہ کریں. شام میں بیٹھ کے کریں, جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے, جب وہ اچھے موڈ میں ہو تب کریں, اور کھانے کی میت میں ہوں تو کوئی اچھی بات کریں, اچھی سٹوری بیان کریں, یا کوئی اچھی بات اور کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں اس بات کو, اور جہاں تک ممکن ہو کہ ایک ہوتا ہے ہمارے اندر ایک عادت بن جاتی ہے کہ بچے نے جو بھی کہنا تو آپ نے آگے سے نہ کہنا ہے بس, وہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور بات نہیں کرنی. میں جب جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں ایک گورنمنٹ سروس میں تھا, تو ہمارے ایک باس ہوا کرتے تھے, تو وہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے تھے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ظاہر ہے ہم تو لرننگ سٹیج پہ تھے, لیکن لرننگ سٹیج کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ ہی کوئی غلط بات کرتے تھے. مطلب میں اکیلا نہیں تھا, ہمارے اور بھی کافی سارے کولیگ تھے, ہمارا ایک پورا کورس تھا. تو دیکھا کہ جب بھی ہم کو بات کرتے تھے, ہمارا کوئی بھی کولیگ یا میرے ساتھ تھی جو بھی کوئی بات کرتا تھا, ہم جانتے تھے کہ ہم یہ بچہ, یہ بندہ, یہ 100% اچھی بات کر رہا ہے, صاف ستھری بات کر رہا ہے اور سچی بات کر رہا ہے. بٹ وہ باس جو تھا اس نے آگے سے کہہ رہا تھا نو, یہ ایسا نہیں ہے. تو پھر ہمیں اس کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ بات میں نے فلاں بک سے پڑھی ہے, یہ فلاں جگہ سے لی ہے, اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں. تو وہ پھر بھی کہتا تھا ہاں وہ بک سے تو تم نے لی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. تو وہ نہیں سے علاوہ وہ بات ہوتی نہیں تھی. اچھا وہ 4-5 دن بعد دیکھا گیا کہ وہی بات وہ اسی بک کو ریفرنس دے کے ہمیں پڑھا رہا ہوتا تھا. یعنی ہماری بات کو اس نے نو کہنا اپنا فرض سمجھا تھا. تو وہ ہم نے اس کا نام ہی مسٹر نو رکھ دیا کہ بھئی آپ جو مرضی کریں, اس میں تو نو کہنا ہی ہے. تو اسی طرح بچوں کے اندر بھی کوشش کریں کہ ان کی ہر بات کو آپ نو نہ کہیں. جو اچھی بات ہے اس کو یس کریں, اس کو اپریشیٹ بھی کریں,
اور اگر نو بھی کہنا ہے فرض کریں تو اس کا بھی کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ کسی ایسے طریقے سے کہیں، کوئی ایسے ہمبل طریقے سے بیان کریں کہ وہ اس کو محسوس نہ کرے، اور تھوڑا سا ٹائم دے دیں اس کو بات سمجھانے کے لیے، یہ جائے کہ وہ بات کرے اور آپ اس کے ٹھک کر کے اسے منہ میں لیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو. تو اگر یہ کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو تو اس کا ایک اور امپیکٹ ہے، اور کہ طریقے ساتھ کہنا کچھ اور بات ہے. آخر میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ ہم یہ تمام آداب جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں یا ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ آج کا بچہ ایک اچھا مکمل انسان بن کے آگے بڑھ سکے. کل وہ جوان ہو تو وہ ایک ایسا انسان ہو جس میں ہمیں فخر ہو. میں اگین وہی ایک بات کہوں گا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی کہ جب میں اکثر ملکوں میں ٹریول کرتا ہوں تو کافی جگہوں پر مجھے یہ دیکھنے میں ملا کہ وہ لوگ عجیب کے لوگ ہیں، بچہ ہو یا بڑا ہو، ان کی بات سوری سے شروع ہوتی ہے اور سوری پہ ختم ہوتی ہے. یعنی وہ بات کوئی کرتے ہی نہیں ہیں، ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، یعنی آپ اگر فٹ پاتھ پہ چل رہے ہوں اور آپ کا منہ کسی اور طرف ہو اور آپ آگے نہیں دیکھ رہے کہ آگے سے کون آ رہا ہے، اور آپ دوسرے سامنے سے آنے والے شخص سے ٹکرا جائیں، تو وہ شخص آپ سے کہے گا سوری. وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ دیکھ کے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ آپ کا منہ کسی اور طرف تھا. تو یہ جو چیز ہے، یعنی دوسرے کی غلطی کو بھی بلیم نہ دینا آپ کے اوپر کہ آپ یہ غلط کام کر رہے تھے، آپ دیکھ نہیں رہے تھے، اور خود سوری کر دینا، یہ ایک بڑی بات ہے. اور یہ اسی وقت آپ کے پاس آ سکتی ہے جب آپ کے پیرنٹس نے آپ کی تربیت صحیح کی ہو اور آپ نے یہ آداب سیکھے ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ یہ سب چیزیں کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کے اندر یہ ڈیولپ ہوں اور آپ ان کو سکھائیں. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.